ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم اپنے بچوں کی تربیت اسلامی کریں۔ ہم کو اپنے بچوں کی یہ تو فکر ہے کہ کل یہ ڈاکٹر بنے، کل یہ انجینئر بنے، کل یہ وکیل بنے، کل یہ آفیسر بنے، لیکن ہمیں ان کے ایمان کی فکر نہیں ہے۔ ہمیں یہ فکر نہیں ہے کہ اس کو اسلامی تعلیم کتنی ہے، کہ یہ مسلمان ہے، ہم مسلمان ہیں تو مسلمان ہونے کے ناطے اسے کتنی معلومات ہے اسلام کی۔ اور ہم نے اپنے بچوں سے کبھی یوں نہیں پوچھا کہ ہم جس اسکول میں تجھے بھیجتے ہیں، جس کالج میں تو پڑھتا ہے، جس یونیورسٹی میں تو پڑھتا ہے، کیا تجھے وہاں اسلام کے خلاف تو نہیں سنایا جاتا؟ کیا تجھے وہاں پر اسلام کے خلاف باتیں تو نہیں بتائی جاتی؟ کیا وہاں پر تجھے اسلام کے خلاف ذہن سازی تو نہیں کی جاتی؟ ہمیں کبھی یہ نوبت ہی نہیں آئی کہ ہم اپنے بچوں سے پوچھیں۔ پھر کل کو یوں ہوتا ہے کہ آپ کے بچوں کے سامنے کوئی بدبخت اٹھ کر اسلام پہ اعتراض کرنے لگتا ہے تو آپ کا بچہ متاثر ہوتا ہے، متاثر ہوتے ہوتے معاذ اللہ نوبت یہاں تک آ کے پہنچتی ہے کہ آپ کا بچہ بھی اسلام پر اعتراض کرنے شروع کر دیتا ہے۔ پھر والدین پریشان ہوتے ہیں، جی ہم نے تو اس کو پڑھنے کے لیے بھیجا تھا لیکن یہ ایسا خراب ہو گیا ہے، دوستوں کی سنگت میں ایسا آ گیا ہے کہ اس پر ایسا اثر ہوا ہے کہ اب یہ اسلام سے نکلتا جا رہا ہے، اسلام پر اعتراض کرنے لگا ہے۔ کوئی معاذ اللہ اتنا بدبخت ہو جاتا ہے کہ رسول انور کی ذات پر اعتراض کرنے لگتا ہے، اور کچھ ایسے ہو جاتے ہیں دوستوں کی سنگت میں یا اسی طرح دوستوں کے اثر میں یا اساتذہ کے پروپیگنڈا کی وجہ سے یا ان کی تعلیم کی وجہ سے وہ جو زہر ان کے ذہن میں بھرتے ہیں تو زہر کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ صحابہ کرام پر اعتراض کرنے لگتے ہیں اور حوالے تاریخ سے دینے لگتے ہیں۔ تو مسلمان ہونے کے ناطے ہم پر فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت اسلامی کریں، ہم اپنے بچوں کی جس طرح دنیا کی فکر کرتے ہیں اسی طرح ان کی آخرت کی بھی فکر کریں۔ تو اس کے لیے آسان سا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم خود پڑھائیں، اور ہمیں ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے، مصطفیٰ کریم کا دین کیا ہے، مصطفیٰ کریم کے دین نے ہمیں کیا دیا ہے، ہم سے کیا چاہتا ہے، اور مصطفیٰ کریم کے دین کے امین کون ہیں، ہم تک دین پہنچانے والے کون ہیں، اور مصطفیٰ کریم کے پورے دین کے گواہ کون ہیں۔ پھر آپ ان گواہوں کا ان کے سامنے تعارف پیش کریں، ان صحابہ کرام کی سیرت کو پیش کریں، کردار کو پیش کریں، انہیں بتائیں مصطفیٰ کریم کے ہمسفر ایسے تھے، مصطفیٰ کریم کے ہمسفر کا کردار ایسا تھا، ابو بکر ایسا تھا، عمر ایسا تھا، عثمان ایسا تھا، علی المرتضیٰ ایسا تھا، مصطفیٰ کے تمام صحابہ ایسے تھے کہ مصطفیٰ کے اشاروں پر جان دینے والے تھے، مصطفیٰ پر سب کچھ فدا کرنے والے تھے۔ مصطفیٰ کے مقابلے میں اگر باپ آتا تو گردن اڑا دیتے، اگر بیٹا آتا تو قتل کر دیتے، کوئی بھی رشتہ دار آ جاتا تو اس کی رعایت نہیں کیا کرتے تھے۔ مصطفیٰ کریم کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ مصطفیٰ کریم اشارے کرتے یا اپنی گردنیں وار دیا کرتے تھے، اور ان کی امانت کو بیان کریں کہ وہ کتنے امین تھے، مصطفیٰ کریم کی سنتوں کو آگے انہوں نے کیسے پہنچایا۔ یہ ضرورت ہے ہم اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیں۔ خدا گواہ ہے، آج ہم مسلمان ہونے کے ناطے اگر اپنے بچوں سے پوچھتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم کے صحابہ کیسے تھے، ان کا تعارف کیا ہے، صحابی کسے کہتے ہیں، اور ابو بکر کا تعارف کیا ہے، عمر کون ہے، عثمان کسے کہتے ہیں، علی المرتضیٰ کا کیا کردار ہے، امیر معاویہ کون ہیں، تو ہمارا بچہ تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے، اسلامی تعلیم سے نا واقف ہونے کی وجہ سے لا علم ہو جاتا ہے، حیران ہو جاتا ہے کہ مجھ سے کس چیز کا سوال کیا جا رہا ہے۔ تو یہ والدین کی بھی کوتاہی ہے اور ان اساتذہ کی بھی کوتاہی ہے جو انہیں تعلیم دے رہے ہیں اور مسلمان ہونے کے ناطے انہیں یہ تعلیم نہیں دے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ محلے کے مولوی، محلے کے خطیب، محلے کے عالم کا بھی قصور ہے کہ وہ بھی عوام کے اندر عوام کو، اپنے لوگوں کو صحابہ کرام کا تعارف پیش نہیں کر پا رہا۔ جب آپ ہر جگہ پر، ہر مقام پر مصطفیٰ کریم کے صحابہ کا تعارف پیش کریں گے، ان کی عظمت کو پیش کریں گے، ان کی قربانیوں کو پیش کریں گے، رب لم یزل کی قسم انقلاب آ جائے گا۔ کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو اٹھ کر مصطفیٰ کریم کے صحابہ پر اعتراض کر سکے۔ اگر کوئی اعتراض بھی کرے گا تو یہ سامنے والا بچہ، سامنے والا نوجوان اس کو منہ توڑ کے جواب دے گا کہ صحابہ پر بکواس نہ کر، صحابہ ایسی شخصیات ہیں جن کی تعریف میں خدا کا قرآن بھرا پڑا ہے۔